रेहाब फटी फटी आंखों से अपनी भाभी शाहिना को देख रही थी और सोच रही थी कि टाइम के साथ घर छोड़ कर खाती है। सुनो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बस मेरा आखिरी फ़ैसला है। इस महीने की 30 तारीख को तुम्हारा निकाह करने वाली हूँ मैं अपने भाई के साथ। वसीम का भी यही फ़ैसला है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही तैयारी कर लूँगी। लापरवाही से कहती शाहिना अपने अंदर कमरे में चली गई। मोहल्ले के एक दो मुअज़्ज़िज़ घर से इसके खूबसूरत बलाक रिश्ते आए थे और इससे पहले कि वो हाथ से निकलती या वसीम का ज़मीर बदलता, इसने ये काम निपटाने का फ़ैसला कर लिया था। और पीछे रिहाब इस बदकमाश आवारा निकम्मे और नज़रबाज इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी सोचने लगी, जिसकी नज़रों से ही इसे घिन आती थी। पूरी ज़िंदगी इसके साथ शी इससे कराहियत महसूस हुई। बेतहाशा रोती इसने कोई मुआवजा होने की दुआ की, अल्लाह ताला से तो पहले ही लगा रखी थी। ये जुल्म सुनने के बाद तो ये बस ये दुआ थी कि कोई फरिश्ता आए और इसे बचा ले, और शायद दुआ कबूलियत का शर्फ हासिल कर चुकी थी, मगर कैसे इसे मालूम नहीं था। मगर दुआ कबूल करने वाले ने खुद ही रास्ते निकाल लिए थे, इसलिए अगले ही दिन इसकी बेस्ट फ्रेंड चली आई और कॉलेज की तरफ से जहलम के तारीखी मुकाम रोहार्ड्स फोर्ट आउटिंग के लिए जाने का बताया। मेरी भाभी कभी नहीं मानेगी, रिहाब ने इशारा किया। मुझे पता है इसे कौन सी ज़ुबान में मनाना है। फ़िज़ा इसलिए शाहिना के पास गई और अपना मुद्दा बयान किया। अरे वाह भाई, खाने के लाले पड़े हैं और मैडम को सैर सपाटों की पड़ी है, कहीं नहीं जा रही है, और ख़र्चा कौन करेगा इसका बाप। हस्बे मामूल शाहिना ने जहर फूंका, लेकिन सामने रिहाब नहीं फ़िज़ा थी। अरे मेरी प्यारी भाभी, दरअसल ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा इसके बगैर जाने का दिल नहीं करेगा। एक दिन की बात है, सुबह जाना है, शाम को वापस। इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, बल्कि आपको भी 2000 दूंगी। देखना इसकी टेंशन ले लेगी कैसा रूखा पीखा हो गया है चेहरा आपका। आप ज़बरदस्त सा फेशियल करवाना, फिर आकर ये आपकी हर बात माने की, निकाह वाली भी। फिजा ने लालच दिया और पर्स में से 2000 निकाल कर हाथ में थामे शाहिना की राल टपकी। वैसे तो वसीम नहीं मानते, मगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो चली जाओ। और जाना कब है? कल जाना है भाभी, फेशियल करवा कर आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। फिजा शाहिना की मिट्टी में पैसे दबाते हुए बोली। रेहान ने नम आंखों से फिजा को तो शुक्र बड़े साहस से देखा और फिजा ने इसे आंखों से इशारा करके तसल्ली दी। सारी बात सुनने के बाद रेशमा रासिम की तरफ मुतवज्जा हुई। सब मौजूद थे, जो बेहोश थी, अब बेहोश में आने के बाद सही सहमी सी लाउंज के मुल्हका दरवाजे लगी खड़ी सब सुन रही थी। लाउंज में रेशमा की भारी मर्दाना सी आवाज़ गूंजी। रासिम क्यों लाए हो इसे यहाँ, किस रिश्ते से, और बकौल तुम्हारे ही वो बोल रही थी कि वो किसी गलत हाथों में नहीं जाएगी, तो तुमने इसे किस हक से और क्यों हाथ लगाया और फिर इसकी मर्जी के बगैर इसे यहाँ ले आए। रासिम के पास कोई जवाब नहीं था। ये तो वो भी नहीं जानता था कि इसने ऐसा क्यों किया। अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम ही इसकी जिम्मेदारी उठाओगे, तुम्हें अभी और इसी वक्त इससे निकाह करना होगा। रेशमा जानती थी गुजारो अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, मगर इनको खुश देखना चाहती थी। रासिम पहली मर्तबा किसी लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ था। ये मामूली बात हरगिज़ नहीं थी। रासिम ने तो इन्हें खुद ही मौका दे दिया था, अब वो इसे गंवाने के मूड में हरगिज़ नहीं थी। इस भटकते घोड़े को ऐसे ही नकील डालना बेहतर था। दरवाजे के पास वो खड़े इन अजनबियों को अपनी ज़िंदगी का फैसला करते देख जी जान से लरजी। अभी उम्र ही क्या थी, 18 की तो थी, मगर अब दुनिया पर इसका था ही कौन जो इसके फैसले करता। और अगर वो इससे बास पर्स कर रही थी तो कोई नेक इंसान ही होगी। अगर वो निकाह की बात कर रहे थे तो वो बुरे नहीं थे। एक महफूज ठिकाना, एक मुहाफिज ही सही है, सोचकर तसल्ली हुई और ख़ुद को अपने रब की रज़ा के हवाले कर दिया। इधर रेशमा की बात सुनकर रासिम के सर पर वाइट पैलेस की छतें गिरी थी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ रेशमा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, रासिम ने सर्द तासुर से कहा। रासिम, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रेशमा की हुक्म अदौली करने की। अब अगर उन्होंने फैसला किया है ये निकाह होगा तो मतलब अभी होगा। सोहम, जो कि खामोशी से सब कार्रवाई देख रहा था, पाशा के बोलने से पहले ठहरा, क्योंकि इसकी बात पर पाशा और सोहम दोनों अपनी जगह से उठे थे। रासिम की ज़ुबान बंद थी, क्योंकि अब कोई चारा नहीं था। खूंखार नज़रों से दरवाजे में लहराते सुरमई आंचल को घूरा। आप सब लोग मुझसे ही कह रहे हैं, एक मरतबा इससे भी पूछ ले जिसकी ज़िंदगी का फैसला कर रहे हैं। रासिम ने आखिरी उम्मीद के तौर पर एक पत्ता फेंका।
کیونکہ اس کے حساب سے وہ زناٹے دار تھپڑ کھا کر کبھی اسے صاف انکار کر دینا چاہیے تھا، مگر وہ سب سن رہی ہے۔ اگر یہ اعتراض ہوتا تو بیچ میں ہی بول پڑتی، اب اس کی تو دنیا میں کوئی اور نہیں تو تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ کہ بہت کم عمر لگ رہی ہے، اس لیے معصوم ہے، اور اسے ذرا سی بھی تکلیف دی تو میں سمجھوں گی تمہاری نظر میں میرے احسانوں کی کوئی اوقات نہیں۔ راسم تڑپ گیا مگر خاموش ہو گیا۔ پاشا نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور بھرا وائٹ پیلس میں کپڑوں، زیورات اور پک اپ کی کیا کمی تھی۔ نانا کرنے کے باوجود اسے بہت فینسی سا بالکل نیا شاکنگ کلر کا لہنگا پہنا دیا گیا، مگر ڈریس میں تحاشا بولڈ تھا، گہرا گلا، ہاف بلاؤز اور پیچھے سے بس ڈوریاں۔ اس نے صاف انکار کیا، مگر ریما بولی، دیکھو یہاں سب فینسی اسی طرح کے ڈریس ہیں، میں، رجا اور کمل تو پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا باہر چادر لینے لا، بس تمہیں تمہارا شوہر دیکھے گا، اس لیے دیکھو ان سب کی خوشی کے لیے پہن لو۔ وہ جو ڈھیر سارے خواجہ سراج اپنے ہی گھر کے فنکشن کے لیے مرے جا رہے تھے۔ فانیہ نے ایک نظر ان کے تمتماتے چہرے پر ڈالی تو اس نے سر جھکا دیا۔ ریما نے اسے کھانا کھلایا۔ زندگی میں پل پل کی ضلالت کے بعد اتنے پروٹوکول ملنے کے بعد وہ تو بچوں کی طرح ہی خوش ہو گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ صرف طوفان سے الجھنے چلی تھی۔ جب تیار ہوئی تو ایک مرتبہ تو ریما بھی حیران پریشان سی ہو گئی، ارے پنکی دیکھو ذرا، راسب تو آج گیا، دیکھتے ہی قدموں میں گر جائے گا۔ ریما نے ان سب کو بلا کر اس کی طرف توجہ دلائی تو ایک زوردار سیٹی بجائی، وہ بھی لگے ناچنے گانے۔ رجا اور کومل نے بھی ہوٹنگ شروع کر دی۔ شاکنگ کلر میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا، میک اپ نے تیکھے نقوش تو بادشاہ کر دیے تھے۔ وہ تو کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی، وہ تو شرم سے ہی دوری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی مولوی صاحب آئے اور وائٹ پیلس میں پہلی مرتبہ نکاح جیسا مقدس بندھن باندھا گیا۔ تیز میوزک، ایک جشن تھا جو اس گھر میں جاری تھا۔ پنکی اور اس کے چیلوں نے گئے رات تک ہنگامہ مچا رکھا، عورتوں اور ریما، کومل اور رجا نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ سوہم، کبیر اور پاشا نے خوب فائرنگ کی۔ وہ ڈری سہمی سی اب اپنے پرپوشن پر موجود اس قدرے سے نئے کمرے میں بیٹھی جلا رہی تھی۔ بیگ اسی لاؤنج والے کمرے میں رہ گیا تھا۔ ریما شرارت میں وہ چادر بھی جو اس نے لی ہوئی تھی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی، اور جو دوپٹہ تھا وہ بھی اتنا باریک تھا کہ جسم کی تمام رعنائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ وہ دوپٹہ سر سے اتار کر اپنے جسم کے ارد گرد اچھے سے لپیٹا۔ یہ تو کتنے اچھے ہیں، مگر اب میں ابھی اس شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں نہیں آنے دوں گی انہیں اپنے قریب، اب کیا کروں؟ اٹھ کر وارڈ روب میں دیکھا، تمام مردانہ کپڑے تھے، یقیناً اس کے بگڑے تیوروں والے مجازی خدا کے ہوں گے۔ ابھی وہ جائزہ ہی لے رہی تھی کہ پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جی جان سے لرزی اور اس وقت کو کوسا جب وہ بستر سے اٹھی تھی، کم از کم کمفرٹر میں ہی دبک ہی سکتی تھی۔ ادھر وہ جلتا سلگتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سوہم اور کبیر نے اسے زبردستی بھیجا تھا، مگر ڈور لاک کر کے وہ جو ہی مڑا، پہلے تو ہکا بکا رہ گیا، پھر تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بھناتا اس کی جانب بڑھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دہاڑا۔ وہ جسے چادر میں لپٹی ہوئی کو اٹھا کر لایا تھا، اسے بےہودہ لباس میں دیکھ کر جلی گیا، مگر شاید بھول گیا کہ باہر چادر میں ہی تھی اور اپنے شوہر کے سامنے ایسی تھی۔ وہ میں نے انکار کیا تھا، مگر ریما آپی نے۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے آ کر بازو سے اسے سختی سے دبوچا، ایک ہاتھ سے چہرہ سخت گرفت میں لیا۔ آئندہ جتنا جسم کا حصہ کپڑے کے بغیر ہوا، اتنے حصے کو تیزاب ڈال کر جلا دوں گا، سمجھی؟ جیسے لایا تھا خود کو ویسے ڈھانپ کر نہیں رکھا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ غرایا، چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا، ریما آپی نے مجھے۔ وہ مچلی، مگر راسم کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے، اتنے قریب وہ نرم و نازک نہ خوشبوؤں میں بسا وجود، اس کا دو آتشا حسن اور چھلکتی رہنائیاں اور اس پر متضاد ملکیت کا احساس اسے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ چھوڑے بالکل اچانک ہی راسم پورے حق سے جھک کر اس کی بولتی بند کی تھی اور اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھائیں، کمر کو آہنی گرفت میں لے کر خود میں بیچا۔ لمس دہکتا جان لیوا سا تھا۔ فانیہ تڑپی، ابھی اس کی ظالم قربت میں بھی جیسے وہ اسے اذیت ہی دے رہا تھا، کچھ کمر میں کیلوں کی طرح چبھتی اس کی انگلیاں۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ فانیہ کے آنسو جب اس کے گریبان میں گرے تو اسے ہوش آیا، اسے پیچھے مڑ کر بیڈ پر پٹکا، کمفرٹر اٹھا کر اس کے اوپر گرایا، پھر ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبوچا۔ میری بات غور سے سنو، پہلی اور آخری مرتبہ بول رہا ہوں، جب بھی میں کمرے میں آؤں خود کو اس کمرے میں بند کر لینا۔ راسم نے اس کی کمرے کے سے بالکل ساتھ والے بھلکا کمرے کی طرف اشارہ کیا، میرے سامنے مت آنا، دور رہنا مجھ سے، نہیں تو حشر بگاڑ دوں گا یا مر جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ وہ کہتا تن پن کرتا باہر نکلا۔ فانیہ نے سسکتے سکون کی سانس لی، مگر کچھ ہی دیر بعد پھر سے دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ فانیہ کی سانس ایک مرتبہ پھر اٹکی، مگر وہ کمفرٹر میں دبکی رہی۔ راسم نے لا کر اس کا بیڈ پر بیگ پٹکا، اٹھ کر چینج کرو یہ بےہودہ لباس۔ وہ دہاڑا، مگر وہ کمفرٹر میں منہ دیے گئی، اب اٹھتی ہو کہ یہ کام بھی میں کروں؟ وہ بڑبڑا کر اٹھی اور بیگ اٹھایا۔ راسم نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا، مگر گھبراہٹ میں اس سے بیگ کی زپ نہیں کھل رہی تھی۔
چوڑیوں کی کنکتی جھنکار نے راسم کا دماغ ایک دفعہ پھر گھمایا۔ دوسرے کمرے میں دفع ہو جاؤ گے ایٹ لاسٹ، وہ پھر دہاڑا ہوئے بیگ اٹھا کر چپاک سے دوسرے کمرے میں آئی، پیچھے مڑ کر لاک لگایا اور لمبی سانس کھینچ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ کھڑوس جلاد کہیں کے دل میں کوسا، لیکن جب اپنے انگلیوں پر نظر پڑی تو کانوں تک سرخی اچھا ہے، وہ غصہ نہ کرتے تو کیا کرتے، کتنا لباس ہے یہ، اور شکر ہے کہ غیرت والے ہیں، میری حفاظت کریں گے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اس کے ہر عمل سے۔ آرام سے نہیں بول سکتے تھے، تیزاب سے پھینک دوں گا، مار دوں گا، منہ بنا کر دل میں اس کی نقلیں اتاری، پھر جلائی مگر خود ہی ہنس دی۔ ادھر آج راسم کے بستر پر کانٹے سے اگائے تھے، وہ بری طرح ڈسٹرب تھا، نیند تھی کہ آ کر نہیں دے رہی تھی، رگوں میں خون کے بجائے جیسے دہکتا لاوا دوڑ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا ابھی اٹھے اور اس کا سکون برباد کرنے والی کا حشر بگاڑ دے، ایسا کر بھی گزرتا جتنا طیش میں تھا۔ اگر ریشمہ کا خیال نہیں ہوتا تو اگلے ایک دن میں انہوں نے اپنے ضروری کام نپٹائے تھے۔ کل انہوں نے مختلف شہروں میں اپنے کام نپٹانے کے لیے جانا تھا، اپنی ضروری تیاری کر رہے تھے کیونکہ کام ان کا تھا اور نظر دشمنوں کی تھی ان پر، سو ہم نے پیپرز تیار کر لیے تھے۔ بظاہر وہ لاپرواہ اپنی جان چھڑانے چلا تھا مگر نہیں جانتا تھا خود کو کس عذاب میں جھونکنے چلا تھا۔ اگلے دن پاشا اور کبیر، رجا اور ریما جہلم جا رہے تھے، راسم، سوات، سوہم اور کومل فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ لاش ایک بہت بڑے بیسمنٹ کے فرش پر پڑی تھی، پاس ہی ایک سانڈ نما درندہ اور شیطانی خباثت لیے ایک شخص دو زانوں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آس پاس ہی ڈھیر سارے آدمی اسلحہ پکڑے کھڑے تھے، ان کے ماتھے اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ کیونکہ سامنے جس کی لاش تھی وہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر اور جرم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ دادا کا بھائی تھا۔ وزیر، میرے بھائی اٹھو، جو فرمائش کرو گے پوری کروں گا، اب تمہیں منع نہیں کروں گا۔ جب لاش میں سے کوئی آواز نہیں آئی تو اٹھا اور ایک آدمی ہاتھ سے خنجر لے کر اس کی جانب لپکا جس سے اس نے وزیر کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور سیکنڈوں میں اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ گھونپ کر خون کی ندی بہا دی۔ کتوں، حرام خوروں، وہ آئے اور آ کر میرے بھائی کو مار کر چلے گئے اور تم لوگ تماشا دیکھتے رہ گئے۔ تم سے اچھی تو وہ جلادوں کی ہجڑوں کی فوج ہے جو اپنا کام تو ٹھیک سے کرتے ہیں، میں بھی تم لوگوں کو جہنم رسید کر کے ہجڑے ہی نہ پال لوں۔ وہ سر بابا ہمیں بتائے بغیر اس ہوٹل میں گئے تھے، ایک آدمی گگیاتے بولا۔ اب حرامزادوں، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، زمین کھودو یا آسمان، مجھے پاشا کا اور اس کے کتوں کا سر چاہیے۔ بہت ٹانگ اڑالی اس نے میرے کاموں میں، بہت برداشت کر لیا میں نے، ان کی کمزوری ڈھونڈو، گھر والے، بچے یا ان کی رکھیل، کچھ بھی، میں خود ان کا سر کچلوں گا۔ بادشاہ دادا سے الجھ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے انہوں نے، اب جاؤ ڈھونڈو انہیں۔